Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8۔ سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ ابو، اب آپ مجھے نیا لیپ ٹاپ لے ہی دیں۔ بیٹا، جب تمہارے پاس ایک لیپ ٹاپ پہلے ہی موجود ہے تو نیا لیپ ٹاپ کس لیے؟ ابو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک مضمون کمپیوٹر سائنس بھی ہے۔ اس مضمون کے لیے پرانے لیپ ٹاپ پر کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا بھلا تو ہے وہ لیپ ٹاپ، میں نے خود ایک عرصے تک استعمال کیا ہے۔ ابو، ایک تو اس لیپ ٹاپ کی میموری بہت کم ہے، دوسرا ریم اتنی کم ہے کہ کام کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ رک جاتا ہے، بار بار کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اسائنمنٹ مکمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، کچھ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست کی لیپ ٹاپ کی دکان ہے، ہفتے کو میں اس کے پاس جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک اچھا سا لیپ ٹاپ لا دوں گا۔ شکریہ ابو۔ سوال نمبر 1۔ ابو، اب آپ مجھے نیا لیپ ٹاپ لے ہی دیں۔ بیٹا، جب تمہارے پاس ایک لیپ ٹاپ پہلے ہی موجود ہے تو نیا لیپ ٹاپ کس لیے؟ ابو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک مضمون کمپیوٹر سائنس بھی ہے۔ اس مضمون کے لیے پرانے لیپ ٹاپ پر کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا بھلا تو ہے وہ لیپ ٹاپ، میں نے خود ایک عرصے تک استعمال کیا ہے۔ ابو، ایک تو اس لیپ ٹاپ کی میموری بہت کم ہے، دوسرا ریم اتنی کم ہے کہ کام کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ رک جاتا ہے، بار بار کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اسائنمنٹ مکمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، کچھ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست کی لیپ ٹاپ کی دکان ہے، ہفتے کو میں اس کے پاس جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک اچھا سا لیپ ٹاپ لا دوں گا۔ شکریہ ابو۔ سوال نمبر 2۔ شہریار، آپ آج پھر اسکول دیر سے پہنچے ہیں؟ جی مس، ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ تو آپ کو کچھ دیر پہلے گھر سے نکلنا چاہیے شہریار۔ جی مس، آئندہ میں وقت پر اسکول پہنچوں گا۔ بیٹا شہریار، تم جانتے ہو کہ اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر کوئی بچہ ایک مہینے میں 4 مرتبہ اسکول دیر سے پہنچے تو اسے جماعت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مس، اس دفعہ معاف کر دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وقت پر اسکول پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے شہریار، آپ معذرت کے لیے ایک درخواست لکھ دیجیے۔ جی مس، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سوال نمبر 2۔ شہریار، آپ آج پھر اسکول دیر سے پہنچے ہیں؟ جی مس، ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ تو آپ کو کچھ دیر پہلے گھر سے نکلنا چاہیے شہریار۔ جی مس، آئندہ میں وقت پر اسکول پہنچوں گا۔ بیٹا شہریار، تم جانتے ہو کہ اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر کوئی بچہ ایک مہینے میں 4 مرتبہ اسکول دیر سے پہنچے تو اسے جماعت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مس، اس دفعہ معاف کر دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وقت پر اسکول پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے شہریار، آپ معذرت کے لیے ایک درخواست لکھ دیجیے۔ جی مس، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سوال نمبر 3۔ امی، ہمارے اسکول میں ایک میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کی انتظامیہ میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس میلے کی تشہیر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں کہ ہم اس میلے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیں یا پرنٹ میڈیا کا؟
یعنی اشتہار اور فلیکس وغیرہ۔ بیٹا، آج کل دونوں ہی طریقوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ایک ویڈیو پیغام بنائیں اور اس کی تشہیر سوشل میڈیا پر کریں۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا کے اشتہار بھی بنوائیں اور وہ مختلف جگہوں پر آویزاں کریں۔ امی، میرا خیال ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک پوسٹ کے ذریعے بھی سوشل میڈیا پر تشہیر کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں تو یہ بھی چاہوں گی کہ یہ سب کام آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خود کیجیے۔ جی امی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3۔ امی، ہمارے اسکول میں ایک میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کی انتظامیہ میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس میلے کی تشہیر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں کہ ہم اس میلے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیں یا پرنٹ میڈیا کا، یعنی اشتہار اور فلیکس وغیرہ؟ بیٹا، آج کل دونوں ہی طریقوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ایک ویڈیو پیغام بنائیں اور اس کی تشہیر سوشل میڈیا پر کریں۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا کے اشتہار بھی بنوائیں اور وہ مختلف جگہوں پر آویزاں کریں۔ امی، میرا خیال ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک پوسٹ کے ذریعے بھی سوشل میڈیا پر تشہیر کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں تو یہ بھی چاہوں گی کہ یہ سب کام آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خود کیجیے۔ جی امی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں یہ سیٹ بیلٹ باندھنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھ سے باندھی ہی نہیں جا رہی۔ آپ فکر نہ کیجیے، اطمینان سے بیٹھیں، میں آپ کی سیٹ بیلٹ لگا دیتی ہوں۔ یہ لیجیے، آپ کی سیٹ بیلٹ لگ گئی۔ اصل میں آپ اس کے بکل کو الٹا لگا رہی تھیں۔ اب آپ غور سے دیکھ لیجیے، اس طرح بکل کو لگاتے ہیں اور اس طرح کھولتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ سوال نمبر 4۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں یہ سیٹ بیلٹ باندھنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھ سے باندھی ہی نہیں جا رہی۔ آپ فکر نہ کیجیے، اطمینان سے بیٹھیں، میں آپ کی سیٹ بیلٹ لگا دیتی ہوں۔ یہ لیجیے، آپ کی سیٹ بیلٹ لگ گئی۔ اصل میں آپ اس کے بکل کو الٹا لگا رہی تھیں۔ اب آپ غور سے دیکھ لیجیے، اس طرح بکل کو لگاتے ہیں اور اس طرح کھولتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ سوال نمبر 5۔ بھائی جان، آج اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیوں نہ فلم دیکھنے سینما چلیں؟ آج موسم بھی اچھا ہے اور فلم کا آج آخری شو ہے، چلیں نا، بہت مزہ آئے گا۔ ہاں زرینہ، موسم تو واقعی بہت اچھا ہے اور میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن علی کے اسکول میں ششماہی ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ چلیں پہلے علی کو ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ نہیں زرینہ، آج تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تیاری کروا بھی لیں تو رات کو دیر سے لوٹنے کی وجہ سے علی کی نیند خراب ہوگی۔ علی کو امتحان میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے وقت پر سونا چاہیے، وقت پر اٹھنا چاہیے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم آج ہی جائیں، اگلے ہفتے علی کے امتحانات ختم ہونے کے بعد چلے جائیں گے۔ ہاں، تم نے یہ بہت مناسب بات کی ہے۔ سوال نمبر 5۔ بھائی جان، آج اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیوں نہ فلم دیکھنے سینما چلیں؟ آج موسم بھی اچھا ہے اور فلم کا آج آخری شو ہے، چلیں نا، بہت مزہ آئے گا۔ ہاں زرینہ،
موسم تو واقعی بہت اچھا ہے اور میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن علی کے اسکول میں ششماہی ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ چلیں پہلے علی کو ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ نہیں زرینہ، آج تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تیاری کروا بھی لیں تو رات کو دیر سے لوٹنے کی وجہ سے علی کی نیند خراب ہوگی۔ علی کو امتحان میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے وقت پر سونا چاہیے، وقت پر اٹھنا چاہیے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم آج ہی جائیں، اگلے ہفتے علی کے امتحانات ختم ہونے کے بعد چلے جائیں گے۔ ہاں، تم نے یہ بہت مناسب بات کی ہے۔ سوال نمبر 6۔ فرحان، تمہیں پتہ ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس بار اپنی چھٹیاں بیرون ملک گزاروں، لیکن ابا جان کو چھٹیاں نہ ملنے کی وجہ سے ہم کہیں باہر نہ جا سکے۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ چھٹیاں اپنے ماموں کے گاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں کی بھی ایک اپنی ہی زندگی ہے، میں نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ ہاں عرفہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی زندگی بہت سادہ اور پر لطف ہوتی ہے۔ ماموں کا گاؤں چونکہ پہاڑی علاقے میں واقع ہے، اس لیے وہاں تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہیں بہتی ندیاں، کہیں پہاڑوں سے اترتے جھرنے اور کہیں زمین سے پھوٹتے چشمے، سب بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے اپنے گاؤں کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ اب میرے لیے تمہارا گاؤں دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں فرحان، کیوں نہیں، ہم سب مل کر گاؤں چلتے ہیں، اسی بہانے میں اپنی گاؤں کی نئی سہیلیوں سے دوبارہ مل لوں گی۔ سوال نمبر 6۔ فرحان، تمہیں پتہ ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس بار اپنی چھٹیاں بیرون ملک گزاروں، لیکن ابا جان کو چھٹیاں نہ ملنے کی وجہ سے ہم کہیں باہر نہ جا سکے۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ چھٹیاں اپنے ماموں کے گاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں کی بھی ایک اپنی ہی زندگی ہے، میں نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ ہاں عرفہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی زندگی بہت سادہ اور پر لطف ہوتی ہے۔ ماموں کا گاؤں چونکہ پہاڑی علاقے میں واقع ہے، اس لیے وہاں تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہیں بہتی ندیاں، کہیں پہاڑوں سے اترتے جھرنے اور کہیں زمین سے پھوٹتے چشمے، سب بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے اپنے گاؤں کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ اب میرے لیے تمہارا گاؤں دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں فرحان، کیوں نہیں، ہم سب مل کر گاؤں چلتے ہیں، اسی بہانے میں اپنی گاؤں کی نئی سہیلیوں سے دوبارہ مل لوں گی۔ سوال نمبر 7۔ تانیہ، مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں باغبانی کیسے کروں۔ دراصل ہمارے پاس اس شوق کے لیے جگہ بہت کم ہے۔ عابدہ، تم اپنا یہ شوق بہت آرام سے پورا کر سکتی ہو۔ آج کل دنیا میں کچن گارڈننگ کا رواج بڑھ رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ چھوٹی سی جگہ میں بھی سبزیاں، پھول اور دیگر پودے اگا سکتے ہیں۔ ہاں تانیہ، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں گھر میں سبزیاں اگاؤں، چونکہ یہ سبزیاں ادویات سے پاک ہوں گی، اس لیے ہم سب کے لیے بہت مفید بھی ہوں گی۔ لیکن یہ کام میں کیسے اور کہاں سے شروع کروں؟ عابدہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے کل ہی ایک اشتہار پڑھا ہے جو محکمہ زراعت نے جاری کیا ہے۔ اس اشتہار کے مطابق محکمہ زراعت نوجوانوں کو گھر میں سبزیاں اگانے کی تربیت دے رہا ہے۔ تم بھی اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ اور تربیت حاصل کر کے گھر میں سبزیاں اگانے کا شوق پورا کر لو۔ واہ تانیہ، یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی۔ میں ابھی رابطہ کرتی ہوں اور یہ کورس شروع کرتی ہوں۔ سوال نمبر 7۔ تانیہ، مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں باغبانی کیسے کروں۔ دراصل ہمارے پاس اس شوق کے لیے جگہ بہت کم ہے۔ عابدہ، تم اپنا یہ شوق بہت آرام سے پورا کر سکتی ہو۔ آج کل دنیا میں کچن گارڈننگ کا رواج بڑھ رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ چھوٹی سی جگہ میں بھی سبزیاں، پھول اور دیگر پودے اگا سکتے ہیں۔ ہاں تانیہ، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں گھر میں سبزیاں اگاؤں، چونکہ یہ سبزیاں ادویات سے پاک ہوں گی، اس لیے ہم سب کے لیے بہت مفید بھی ہوں گی۔ لیکن یہ کام میں کیسے اور کہاں سے شروع کروں؟
عابدہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے کل ہی ایک اشتہار پڑھا ہے جو محکمہ زراعت نے جاری کیا ہے۔ اس اشتہار کے مطابق محکمہ زراعت نوجوانوں کو گھر میں سبزیاں اگانے کی تربیت دے رہا ہے۔ تم بھی اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ اور تربیت حاصل کر کے گھر میں سبزیاں اگانے کا شوق پورا کر لو۔ واہ تانیہ، یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی۔ میں ابھی رابطہ کرتی ہوں اور یہ کورس شروع کرتی ہوں۔ سوال نمبر 8۔ عادل صاحب، میں نے جب اردو کی پہلی کہانی پڑھی تھی تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ بڑی ہو کر میں کتابیں لکھوں گی، اور الحمدللہ آج میں کئی کتابوں کی مصنفہ ہوں۔ جمیلہ صاحبہ، آج مصنفہ بن کر آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اس کام میں یقیناً آپ اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتی ہوں گی۔ عادل صاحب، کتاب لکھنا میرے لیے ایک بہت خوبصورت تجربہ ہے۔ کتاب لکھتے ہوئے مجھے زندگی اور اس میں موجود کرداروں کے بارے میں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سفر نامے بھی لکھتی ہوں۔ سفر کی وجہ سے مجھے مختلف لوگوں کی تہذیب و ثقافت دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک گھر والوں کو وقت دینے کا سوال ہے تو میں اپنے گھر والوں کو اچھا وقت دیتی ہوں۔ جب میں کہیں سیر کے لیے جاتی ہوں تو گھر والوں کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ ایک مصنفہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہتر توجہ دیتی ہوں۔ سوال نمبر 8۔ عادل صاحب، میں نے جب اردو کی پہلی کہانی پڑھی تھی تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ بڑی ہو کر میں کتابیں لکھوں گی، اور الحمدللہ آج میں کئی کتابوں کی مصنفہ ہوں۔ جمیلہ صاحبہ، آج مصنفہ بن کر آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اس کام میں یقیناً آپ اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتی ہوں گی۔ عادل صاحب، کتاب لکھنا میرے لیے ایک بہت خوبصورت تجربہ ہے۔ کتاب لکھتے ہوئے مجھے زندگی اور اس میں موجود کرداروں کے بارے میں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سفر نامے بھی لکھتی ہوں۔ سفر کی وجہ سے مجھے مختلف لوگوں کی تہذیب و ثقافت دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک گھر والوں کو وقت دینے کا سوال ہے تو میں اپنے گھر والوں کو اچھا وقت دیتی ہوں۔ جب میں کہیں سیر کے لیے جاتی ہوں تو گھر والوں کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ ایک مصنفہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہتر توجہ دیتی ہوں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ دیوار چین کے بارے میں آپ ایک گفتگو سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ فاروق صاحب، آج ہم ایک ایسی دیوار کی بات کر رہے ہیں جو ہے تو کھنڈر اور لاکھوں سال پرانی، مگر لوگ ہزاروں میل دور سے اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے دیوار چین، دنیا کی سب سے بڑی دیوار جو 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کا ایک سرا ساحل سمندر سے ٹکراتا ہے تو دوسرا سینکڑوں میل دور صحراؤں کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ دیوار بنانے کی کیا وجوہات تھیں؟ تانیہ صاحبہ، یہ دیوار بنانے کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب سے قابل اعتبار وجہ یہ سمجھی جاتی ہے
کہ 206 قبل مسیح میں منگول وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ وہ اکثر چین کے شہروں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ان سے بچاؤ کے لیے 215 قبل مسیح میں ایک چینی حکمران شی ہوانگ نے اس عظیم دیوار کی تعمیر کے آغاز کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہر تیسرے چینی باشندے نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر 1700 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دیوار کی اونچائی 20 سے 30 فٹ ہے اور ہر 200 گز کے بعد سپاہیوں کے لیے مضبوط قلعے بنائے گئے ہیں۔ یوں یہ دیوار انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی پہلی بلکہ اکلوتی طویل اور مضبوط دیوار ہے جو آج بھی موجود ہے۔ فاروق صاحب، تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس دیوار کی مضبوطی کے لیے اس میں چاول کا آٹا اور لیموں کا پانی، پتھر، اینٹوں، چکنی مٹی اور لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اس دیوار میں استعمال ہونے والی اینٹیں اور مسالہ ایسا ہے کہ یہ دیوار آج بھی موجود ہے، جبکہ جن دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی وہ کب کے مٹ چکے ہیں۔ یہ دیوار کافی حد تک کسی قلعے سے کم نہ تھی۔ اس کے برجوں پر پہرے دار موجود رہتے اور حملے کی صورت میں دشمن پر گولے اور پتھر برساتے تھے۔ یہ برج ہر 100 فٹ پر بنے ہوئے تھے، جن میں کئی منزلیں بھی تھیں۔ دشمن اس دیوار پر حملہ آور ہوتے لیکن اس پر چڑھ نہیں پاتے تھے۔ اس دیوار کے راستے میں کئی دریا بھی آتے تھے، جن پر کئی مضبوط پل بنائے گئے ہیں۔ یہ پل بذات خود عجائبات سے کم نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی طوفان اور زلزلے آئے اور موسموں کے رنگ بدلے، لیکن یہ دیوار اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تانیہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمیں دیوار چین جیسے عجوبے پر آپ سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ فاروق صاحب، آج ہم ایک ایسی دیوار کی بات کر رہے ہیں جو ہے تو کھنڈر اور لاکھوں سال پرانی، مگر لوگ ہزاروں میل دور سے اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے دیوار چین، دنیا کی سب سے بڑی دیوار جو 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کا ایک سرا ساحل سمندر سے ٹکراتا ہے تو دوسرا سینکڑوں میل دور صحراؤں کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ دیوار بنانے کی کیا وجوہات تھیں؟ تانیہ صاحبہ، یہ دیوار بنانے کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب سے قابل اعتبار وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ 206 قبل مسیح میں منگول وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ وہ اکثر چین کے شہروں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ان سے بچاؤ کے لیے 215 قبل مسیح میں ایک چینی حکمران شی ہوانگ نے اس عظیم دیوار کی تعمیر کے آغاز کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہر تیسرے چینی باشندے نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر 1700 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دیوار کی اونچائی 20 سے 30 فٹ ہے اور ہر 200 گز کے بعد سپاہیوں کے لیے مضبوط قلعے بنائے گئے ہیں۔ یوں یہ دیوار انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی پہلی بلکہ اکلوتی طویل اور مضبوط دیوار ہے جو آج بھی موجود ہے۔ فاروق صاحب، تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس دیوار کی مضبوطی کے لیے اس میں چاول کا آٹا اور لیموں کا پانی، پتھر، اینٹوں، چکنی مٹی اور لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اس دیوار میں استعمال ہونے والی اینٹیں اور مسالہ ایسا ہے کہ یہ دیوار آج بھی موجود ہے، جبکہ جن دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی وہ کب کے مٹ چکے ہیں۔ یہ دیوار کافی حد تک کسی قلعے سے کم نہ تھی۔ اس کے برجوں پر پہرے دار موجود رہتے اور حملے کی صورت میں دشمن پر گولے اور پتھر برساتے تھے۔ یہ برج ہر 100 فٹ پر بنے ہوئے تھے، جن میں کئی منزلیں بھی تھیں۔ دشمن اس دیوار پر حملہ آور ہوتے لیکن اس پر چڑھ نہیں پاتے تھے۔ اس دیوار کے راستے میں کئی دریا بھی آتے تھے، جن پر کئی مضبوط پل بنائے گئے ہیں۔ یہ پل بذات خود عجائبات سے کم نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی طوفان اور زلزلے آئے
اور موسموں کے رنگ بدلے، لیکن یہ دیوار اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تانیہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمیں دیوار چین جیسے عجوبے پر آپ سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ جہیز کے بارے میں آپ 6 لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: جہیز ایک ایسی سماجی برائی ہے جسے ہم سب نے ایک معاشی فریضے کے طور پر اپنا لیا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ان کے ماں باپ جہیز دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہیز کے لین دین پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ دوسری رائے: جہیز ایک ایسی فرسودہ رسم ہے جو کتنے ہی گھروں کی خوشیوں کو نگل رہی ہے اور کتنی ہی بچیوں سے ان کے خواب چھین رہی ہے۔ اس رسم کی وجہ سے غریب ماں باپ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تیسری رائے: میرے خیال میں جہیز کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ جہیز میں جو چیزیں اور سامان دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے لڑکی کو اپنے سسرال میں اعتماد ملتا ہے اور وہ سسرال کی چیزوں کی محتاج ہونے کے بجائے خود مختار ہو جاتی ہے اور اپنی چیزیں استعمال کر پاتی ہے۔ چوتھی رائے: میں اسی رائے کا قائل ہوں کہ جہیز ایک معاشی برائی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے نوبیاتا جوڑے کی معاشی مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ کافی حد تک خود مختار بھی ہو جاتے ہیں۔ پانچویں رائے: جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ جسے بنانے کے لیے بچیاں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملازمت شروع کر دیتی ہیں۔ جو وقت اور توانائی انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنی چاہیے، وہ سب کی سب جہیز بنانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ چھٹی رائے: اس میں کوئی شک نہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اب یہ معاشرے میں اس حد تک پھیل گئی ہے کہ لازمی حیثیت حاصل کر گئی ہے۔ ایسے میں ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں جن کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اور جہیز بنانے میں ان بچیوں کے والدین کی مدد کریں۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے: جہیز ایک ایسی سماجی برائی ہے جسے ہم سب نے ایک معاشی فریضے کے طور پر اپنا لیا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ان کے ماں باپ جہیز دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہیز کے لین دین پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ دوسری رائے: جہیز ایک ایسی فرسودہ رسم ہے جو کتنے ہی گھروں کی خوشیوں کو نگل رہی ہے اور کتنی ہی بچیوں سے ان کے خواب چھین رہی ہے۔ اس رسم کی وجہ سے غریب ماں باپ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور ان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تیسری رائے: میرے خیال میں جہیز کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ جہیز میں جو چیزیں اور سامان دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے لڑکی کو اپنے سسرال میں اعتماد ملتا ہے اور وہ سسرال کی چیزوں کی محتاج ہونے کے بجائے خود مختار ہو جاتی ہے اور اپنی چیزیں استعمال کر پاتی ہے۔ چوتھی رائے: میں اسی رائے کا قائل ہوں کہ جہیز ایک معاشی برائی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے نوبیاتہ جوڑے کی معاشی مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ کافی حد تک خود مختار بھی ہو جاتے ہیں۔ پانچویں رائے: جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ جسے بنانے کے لیے بچیاں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملازمت شروع کر دیتی ہیں۔ جو وقت اور توانائی انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ سب کی سب جہیز بنانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ چھٹی رائے: اس میں کوئی شک نہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اب یہ معاشرے میں اس حد تک پھیل گئی ہے کہ لازمی حیثیت حاصل کر گئی ہے۔ ایسے میں ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں جن کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اور جہیز بنانے میں ان بچیوں کے والدین کی مدد کریں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ کاغذ کی ایجاد کے حوالے سے آپ 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ ارسلان صاحب، لکھنا ہمیشہ سے ہی انسان کی فطرت میں شامل رہا ہے۔ جب انسان غاروں میں رہا کرتے تھے تو وہ غار کی دیواروں پر لکھ کر ایک دوسرے کو پیغامات دیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی جنگل میں جاتا تو دیوار پر جنگل بنا دیتا۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ انسان دیواروں پر نقش و نگار بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ آج بھی پتھروں پر بنی شبیہیں اور غاروں کی دیواروں پر بنے نقوش انسان کی فن سے محبت کا ثبوت ہیں۔ انسان نے جب علامات بنا لی تو انہی علامات نے بعد میں بتدریج لکھائی کی صورت اختیار کر لی۔ نوشین صاحبہ، گویا کہ لکھائی کی ابتدائی صورت علامات تھیں۔ جی ارسلان صاحب، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب انسان نے لکھائی ایجاد کر لی تو ابتدائی دور میں اس نے کبھی پتوں پر لکھنا شروع کیا، کبھی کھال پر اور کبھی درختوں کی چھال پر۔
मगर इससे उसका इत्मीनान नहीं हुआ। इससे लिखने के लिए कोई ऐसी शय चाहिए थी जिस पर लिखा हुआ देरपा भी हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी भी हो। नौशीन साहिबा, मेरी मालूमात के मुताबिक एक ऐसा दरख्त भी था जिसे कागज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। मिस्र में दरियाए नील के किनारों पर एक दरख्त उगता था जिसे मिस्री लोग पापायरस कहते थे। मिस्रियों ने 3000 साल क़ब्ल मसीह इस दरख्त के गूदे और छाल से कागज़ की इब्तदाई सूरत ईजाद कर ली। शायद पापायरस की निस्बत से इस नई ईजाद को पेपरस का नाम दिया गया और मिस्री इस कागज़ को इस्तेमाल करते रहे। नौशीन साहिबा, फिर ये कागज़ कामयाब क्यों नहीं हुआ? अरसलान साहब, इस कागज़ में एक मसला तो ये था कि ये देरपा नहीं था, दूसरा इसमें लचक नहीं थी। इसके मुकाबले में लिखने के लिए चमड़ा या लकड़ी की तख्तियाँ इस्तेमाल होती रहीं। ये चीज़ें यकीनन पेपरस के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और देरपा थीं। चीन में रेशम के कपड़े बुनना शुरू हुए तो वहाँ रेशम के कपड़ों पर भी लिखने का रिवाज शुरू हुआ और हम ये कह सकते हैं कि ये कागज़ की इब्तदाई सूरत थी। 100 साल क़ब्ल मसीह में एक वाक़ये ने कागज़ की तारीख़ बदल कर रख दी। चीन के एक बादशाह के एक दरबारी ने कागज़ को काफ़ी हद तक मौजूदा शक्ल में पेश करके सबको हैरान कर दिया। इस ईजाद पर काम होता रहा और 7वीं सदी ईस्वी तक चीन में कागज़ बाकायदा तरीक़े से बनना शुरू हो गया और चीन ने कागज़ दूसरे मुल्कों को भी फराहम करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने कागज़ बनाने का तरीक़ा किसी और मुल्क के हाथ ना लगने दिया। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनिए। अरसलान साहब, लिखना हमेशा से ही इंसान की फितरत में शामिल रहा है। जब इंसान गारों में रहा करते थे तो वो गार की दीवारों पर लिखकर एक दूसरे को पैगामात दिया करते थे। यानी अगर कोई जंगल में जाता तो दीवार पर जंगल बना देता। लिखने के साथ साथ इंसान दीवारों पर नक्शो निगार बनाकर अपने जज्बात का इजहार करता था। आज भी पत्थरों पर बनी शबीहें और गारों की दीवारों पर बने नक़ूश इंसान की फ़न से मोहब्बत का सबूत हैं। इंसान ने जब अलामात बना ली तो इन्हीं अलामात ने बाद में बतदरीज लिखाई की सूरत इख्तियार कर ली। नौशीन साहिबा, गोया के लिखाई की इब्तदाई सूरत अलामात थीं। जी अरसलान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। जब इंसान ने लिखाई ईजाद कर ली तो इब्तदाई दौर में उसने कभी पत्तों पर लिखना शुरू किया, कभी खाल पर और कभी दरख्तों की छाल पर, मगर इससे उसका इत्मीनान नहीं हुआ। इससे लिखने के लिए कोई ऐसी शय चाहिए थी जिस पर लिखा हुआ देरपा भी हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी भी हो। नौशीन साहिबा, मेरी मालूमात के मुताबिक एक ऐसा दरख्त भी था जिसे कागज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। मिस्र में दरियाए नील के किनारों पर एक दरख्त उगता था जिसे मिस्री लोग पापायरस कहते थे। मिस्रियों ने 3000 साल क़ब्ल मसीह इस दरख्त के गूदे और छाल से कागज़ की इब्तदाई सूरत ईजाद कर ली। शायद पापायरस की निस्बत से इस नई ईजाद को पेपरस का नाम दिया गया और मिस्री इस कागज़ को इस्तेमाल करते रहे। नौशीन साहिबा, फिर ये कागज़ कामयाब क्यों नहीं हुआ? अरसलान साहब, इस कागज़ में एक मसला तो ये था कि ये देरपा नहीं था, दूसरा इसमें लचक नहीं थी। इसके मुकाबले में लिखने के लिए चमड़ा या लकड़ी की तख्तियाँ इस्तेमाल होती रहीं। ये चीज़ें यकीनन पेपरस के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और देरपा थीं। चीन में रेशम के कपड़े बुनना शुरू हुए तो वहाँ रेशम के कपड़ों पर भी लिखने का रिवाज शुरू हुआ
اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاغذ کی ابتدائی صورت تھی۔ 100 سال قبل مسیح میں ایک واقعے نے کاغذ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ چین کے ایک بادشاہ کے ایک درباری نے کاغذ کو کافی حد تک موجودہ شکل میں پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس ایجاد پر کام ہوتا رہا اور 7ویں صدی عیسوی تک چین میں کاغذ باقاعدہ طریقے سے بننا شروع ہو گیا اور چین نے کاغذ دوسرے ملکوں کو بھی فراہم کرنا شروع کر دیا، لیکن چین نے کاغذ بنانے کا طریقہ کسی اور ملک کے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔